علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تعالی ہمارے رمضان کو ہماری بخشش کا سبب بنا دے. یہ رمضان ہمیں جنت میں لے جائے. اس رمضان سے ہماری آگ سے خلاصی ہو جائے, ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ہمارا اللہ ہمیں کہہ دے کہ تم نے دنیا میں بھوک برداشت کی ہے, تم نے دنیا میں پیاس برداشت کی ہے, آج قیامت کی کوئی بھوک تم پہ نہیں ہے, آج قیامت کی کوئی پیاس تمہارے اوپر نہیں ہے. تم نے دنیا میں میری نعمتیں میرے حکم پہ چھوڑی تھیں, تمہارے پاس سب کچھ تھا, تم پھر بھی بھوکے پیاسے رہتے تھے, اپنی خواہشات کو دباتے تھے کہ میرے رب کا حکم ہے, آج میں تم پہ کوئی سختی نہیں کروں گا, کوئی جہنم نہیں, کوئی بھوک نہیں, کوئی عذاب نہیں, جاؤ میری نعمتیں کھاؤ. ہم اللہ سے اسی امید کے ساتھ ہیں, اور امید نہیں یقین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو قبول کرے گا انشاءاللہ. ہماری نمازوں کو, ہمارے اس قیام اللیل کو یہ ہماری بخشش کا سبب بنیں گے. ہمارے پاس وعدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پچھلے گناہ معاف ہیں, روزہ رکھنے والے کے لیے بھی, تراویح پڑھنے والے کے لیے بھی. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کا رمضان بنانا ہے. تو آج کے جمعے میں رمضان کا ایک کام ہم نے بیان کرنا ہے, سننا ہے, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا, آپ سے زیادہ کوئی بھلائی میں بڑھنے والا نہیں تھا. رمضان المبارک میں جب جبرائیل امی آپ کو ملتے ہر رات آ کے, آپ رات کو ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے, اور جب جبرائیل امی کی ملاقات آپ سے شروع ہوتی تو آپ سخاوت میں, بھلائی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے. حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان آتا, تیز ہواؤں سے زیادہ, آندھیوں سے زیادہ, بارش کے بعد جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. تو علماء کرام رمضان کا ایک نام سخاوت کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, غم گساری کا مہینہ ہے. تو جہاں روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے, توبہ استغفار کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو پہلی بات, یہ سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کو ضرور یاد رکھنا ہے. فرمایا بے شک صدقات, زکوٰۃ کس کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. ہمارے ہاں فقیر مسکین ایک ہے, مگر اللہ نے الگ نام لیا.
کہا یہ تو ان کے لیے ہیں، اور جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں اور چٹی بھرنے کے لیے تاوان جن کے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، غلاموں کی رہائی کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہے، مسافروں کے لیے ہے، یہ 8 مدیں قرآن مجید میں زکوٰۃ کی بیان کر دی۔ کہا اس کو معمولی نہ جاننا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب جاننے والا ہے۔ اپنی مرضیاں نہ کرنا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے تمہارے مال میں 2.5% فرض کر دیا ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے گا، جو استطاعت کو پہنچ جائے گا، جو صاحب نصاب ہوگا وہ اپنے مال میں سے 2.5% دے گا، 40 روپے میں سے 1 روپیہ۔ 39 تیرے ہیں، ایک اس اللہ کا ہے جس نے سارے 40 دیے۔ اس میں کنجوسی نہ کرنا، اس کو اللہ کے لیے دے دینا، تلاش کر کر کے فقیر کو، مسکین کو، مفلس کو، لاچار کو، کسی کو آزاد کروا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ عبداللہ بن جریر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہر کسی کی خیر خواہی کریں گے۔ 3 باتوں پہ ہماری بیعت تھی، نماز، زکوٰۃ، خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو آج توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نماز کے ساتھ ہوں، زکوٰۃ کے ساتھ ہوں، اور دوسروں کی کیا کریں؟ خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی اچھائی، ہر دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ عبداللہ بن جریر کہتے ہیں ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، جہاں جہاں نماز کا حکم ہوگا تقریباً ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، حالانکہ نیک عمل تو سارے ہی ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ اور نماز الگ بیان کر دی، اس کی عمل تو سارے ہی ہیں مگر نماز اور زکوٰۃ کا پھر نام لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ کون سا رزق ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کھجل خرابی والا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا بندہ بنے گا، نیکی پہ چلے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، ہمارے پاس اس کے لیے درجے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں اس کے لیے جو میرا بندہ بنے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اللہ کا بندہ بن کے جئیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی ان سے صدقے وصول کیجئے، ان کو پاک کیجئے، جو صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے، جو نہیں دیتا اس کا پاک نہیں ہوتا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے دل کی پاکیزگی کا بندوبست کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، جو صدقے دیں ان کے لیے دعا کیجئے، آپ خود ان سے صدقہ لیں، ان سے وصول کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ وصول کریں، تصلی الیہم، ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے سکینت کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، نبی کی دعا ان کو سکون دے گی۔ اے نبی ان سے صدقہ بھی لیں، ان کو پاک بھی کریں، ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے گا۔ جو صدقہ دیتے ہیں ان کا مال پاک ہوتا ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کو نبی کی دعا ملتی ہے اور نبی کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے۔
अबी औफा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने सदका दिया। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी औफा, ऐ अल्लाह अबी औफा के ऊपर रहमतें कर, ऐ अल्लाह इसको बरकतें दे। आप सदका वसूल करते, साथ दुआ देते थे, फिर उन दुआओं के रंग हो जाते थे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारी जिंदगी में, कुरान मजीद शुरू करते सूरह बकरा से, कहां से शुरू होता है? ईमान वाले बयान हो रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये किताब है, इसमें शक कोई नहीं है। हिदायत है तक़वे वालों के लिए। कौन? जो गैब के ऊपर ईमान ले आए, गैब की बातों को मान लें, नमाज कायम करें और जो रिस्क हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करें। कौन है? जो हमने उनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्हीं को अल्लाह की हिदायत मिलनी है और इन्हीं को कामयाबी मिलनी है। हिदायत वाले भी ये हैं जो गैब को मान जाएं, जो कुरान को हिदायत की किताब अपने लिए बना लें, नमाजें कायम करें, उनकी नमाज ना जाए, और नमाज भी कायम करें, जो रिस्क अल्लाह ने उनको दिया इसको खर्च करें, रिस्क जमा ना करें। अबू ज़र कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहने लगे, अबू ज़र तूने ओहद देखा है? तो कहने लगे मैं सूरज की तरफ देखने लग गया। मुझे यह था कि ओहद की तरफ भेजेंगे तो क्या मैं सूरज के ढलने तक वापस आ जाऊंगा? मैंने जब अंदाजा लगाया टाइम का, मैंने कहा जी देखा है। उनका ज़हन था मुझे काम भेजना है, मगर बात तो कुछ और थी। कहा अबू ज़र ये ओहद पहाड़ अगर सोने का हो जाए 3 दिन में तकसीम कर दूंगा। जमा नहीं करने, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने इनको दिया खर्च करने का। अबू ज़र अगर ये 3 दिन मुझे लगेंगे इसको बांटने में, अगर कुछ बचाऊंगा तो जो कर्जे लोगों के देने वो बचाऊंगा, वरना सारा खर्च कर दूंगा। ओहद पहाड़ मीलों का पहाड़ है, का इसका टाइम फ्रेम 3 दिन है। मैं 3 दिन से पहले इसको बांटूंगा, 3 दिन से पहले इसको बांटूंगा, मैंने रखना नहीं है। और रखा ही नहीं, जिंदगी भर बांटा है, कभी जमा नहीं किया। नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी घर गए। साहबा ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे घर में सोने के कुछ टुकड़े दे गया था, तो मैंने कहा रात होने से पहले पहले इसको बांट दूं। मैं इस हाल में नहीं सोना चाहता था कि कोई माल मेरे घर में पड़ा हो। वहां तो एक खजूर थी अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, वो रखी के बांट दी। एक खजूर घर में थी, औरत अपनी यतीम बच्चियों को लेके आ गई, एक खजूर थी वो भी दे दी। अल्लाह ताला ने हमें दिया है मगर जमा करने के लिए नहीं दिया, देने के लिए दिया है। और फिर कहा जो देगा हम उसको देंगे। तरतीब बना दी कि तुम देना शुरू करो, हम तुम्हें देंगे। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। कौन है? जो नमाज कायम करते हैं। पीछे से कहा इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ये मोमिन वो हैं जब अल्लाह की बातें इनके सामने की जाती हैं, वजिलत क़ुलूबुहुम, इनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह की आयतें इनके सामने तिलावत की जाती, ज़ादतहुम ईमाना, इनका ईमान बढ़ता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर है। नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने दिया उसको खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न, ये सच्चे मुसलमान हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के यहां इनके लिए बड़े दर्जे हैं, ये ऊंचे दर्जे पाएंगे। कुरान सुनते हैं तो दिल ईमान बढ़ते हैं, अल्लाह की बातें सुनते हैं तो दिल पिघलते हैं, डर जाते हैं, इनके दिलों में खशियत आ जाती है, इनके दिल कपकपाने लगते हैं अल्लाह के खौफ के साथ। कुरान पढ़ते इनमें तब्दीली आती है। ऐसा ना हो कि आज 13 रोजे हो गए और कुरान भी ना हो और दिल की तब्दीली भी ना हो, और इनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर। नमाजी पक्के, नमाज पढ़ते नहीं हैं, नमाज कायम करते हैं,
نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرہ، اللہ کہتا ہم ان کو درجے بھی دیں گے، ان کو بخشش بھی دیں گے، ورزق کریم، عزت والی روٹی ان کو دیں گے، عزت کے ساتھ کھائیں گے، عزت کے ساتھ کھائیں گے، ذلت کے کاروبار نہیں کریں گے، ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم عزت کے ساتھ ان کو کھڑا کریں گے جو یہ کام کریں گے۔ جو نہیں کریں گے، جو کر لیں گے ان کو یہ ہے، جو نہیں کریں گے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جن خوشخبری دے دیجئے گا دردناک عذاب کی۔ یا اللہ تیری قدرت ہے، تیری باتیں، تیری حکمتیں تو جاننے، دینا عذاب ہے، کہتا فبشرهم، یہ نہیں کہا ڈراؤ ان کو، جس طرح غصے کی انتہا نہیں ہوتی، کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ کون؟ اللہ، جن کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے رستے میں دیتے ہی نہیں، سونا چاندی پیسہ درہم دینار سب جمع کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جو خرچ کرے گا اس کو درجے بھی، اس کو مغفرت بھی، اس کی بخشش بھی، اس کو پاک رزق بھی، اس کو عزت کا رزق بھی، اس سے اللہ کی محبتیں بھی، کا جو نہیں کرتا فبشرہم بعذاب علیم۔ دنیا میں تو اس کو یہ ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب وہ دن آئے گا، آگ میں، آگ کا ایندھن بنے گا اس کا سونا چاندی، آگ میں تپایا نہیں جائے گا، لکھا صرف کا ایندھن بنا دیں گے ہم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے اس کے سونے چاندی کو، پھر اس سے داغیں گے اس کی پیشانی کو، اس کی پہلو کو، اس کی پیٹھ کو ہم داغیں گے۔ یہ جو سونے چاندی اللہ کہتا میرے رستے میں نہیں دیتے، ہم تو اس کو تپائیں گے، جہنم کا ایندھن بنے گا اس کا یہ سارا کچھ، پھر اس کی پیشانیوں پہ اس کو لگائیں گے، اس کے پہلوؤں پہ اس کو لگائیں گے، اس کی پیٹھ پہ اس کو لگائیں گے، تپا ہوا سونا ہم اس کو لگائیں گے۔ ہائے ہائے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانے تھے جو تو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا، یہ پیسے جو تجھے بڑے اچھے تھے جمع کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس خزانے کا مزہ چکھ۔ جو اللہ کے لیے دے جائے گا وہ اس کا مزہ چکھے گا، جو جمع کر کے جائے گا، جو اللہ کے رستے کا حق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا چکھ اس کو، چکھائے گا ان کو عذاب اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اس پیسے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکال دے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانے تو نے اپنے لیے جوڑے تھے، ان کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا تھا، فذوقوا، چکھ اس کو، ما کنتم تکنزون، یہ خزانے تو نے لیے تھے، تجھے مجھے دیتے تجھے پریشانی ہوتی تھی، دنیا پہ لٹاتا تھا، دوستوں پہ لٹاتا تھا، شادیوں پہ لٹاتا تھا، بازاروں میں خرچ کرتا تھا، کپڑوں پہ خرچ کرتا تھا، گاڑیوں پہ خرچ کرتا تھا، دنیا کی پسند پہ خرچ کرتا تھا، دنیا کی خواہشوں پہ خرچ کرتا تھا، تجھے ہمیشہ تنگی میرے نام پہ آتی تھی، تیرے سارے مسئلے میرے ساتھ تھے، تو ہر کے لیے کسی کے لیے خرچ کرتا تھا، بیٹے کے لیے 50 لاکھ، بیٹی کے لیے 1 کروڑ، بیوی کے لیے اتنے کروڑ، گھر کے لیے اتنے کروڑ، جب میری باری آتی تھی تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تیرا خزانہ چکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی آیت کے ریلیونٹ میں کہا، اسی کے مطابق کہا
इस आयत को पढ़ा इस हदीस में, जिसने दुनिया में अल्लाह ने जिसको माल दिया फिर उसने उसका हक अदा नहीं किया, उसकी ज़कात नहीं दी, क़यामत के दिन एक गंजा सांप आएगा, उसकी आंखों के ऊपर दो स्याह नुक्ते होंगे, वो इस आदमी के पीछे दौड़ेगा जो ज़कात नहीं देता था, वो इसके पीछे भागेगा और ये उससे भागे, आखिर वो सांप पकड़ेगा इसको और इसके गले का तोक बन जाएगा। इसके गले में आप जरा मंजर देखें कि गर्दन के गिर्द एक बड़ा सांप लिपटा हुआ है, गंजा है, स्याह नुक्ते उसके आंखों के ऊपर हैं, जहर की शिद्दत है, और अपना मुंह खोलेगा और इसके जबड़े, इसका चेहरा अपने मुंह में लेगा। आप मंजर देखें और क्या कहेगा, अना कंजुक व अना मालुक, तू मुझसे डरता फिरता है, तू मुझे भागता है मुझसे, मैं तो तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं। कईयों का माल उनकी जन्नत है और कईयों का माल उनका सांप है, कईयों का माल उनकी आखिरत है और कईयों का माल उनके लिए अजाब और बबाल है, कईयों का माल उनको जन्नत के दर्जे दिला देगा। मैंने कुरान आपके सामने पढ़ा, आयत पढ़ी, इसके साथ हदीस पढ़ दी। कल सांप उसे कहेगा तू भागता किधर, अना कंजुक, मैं तेरा खजाना, व अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, तू जाता किधर है, मुझे पकड़, मैं तेरा हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया फिर वो उसकी ज़कात नहीं देता, सोना चांदी उसके पास है, वो उसके ऊपर ज़कात नहीं देता, उसके सोने चांदी को, यही आयत है, तपाया जाएगा और क़यामत में ज़कात के मुनकर को, ज़कात के चोर को, ज़कात का हिसाब ना करने वाले को अजाब जहन्नुम में तो जो होगा वो अलग है, इसको क़यामत में शुरू होगा और इसका सोना चांदी तपाया जाएगा, इसको उससे दागा जाएगा, हत्ता के पूरा दिन लगेगा 50,000 साल, फिर ये अपना जन्नत का रास्ता देखेगा या जहन्नुम का रास्ता देखेगा। 50,000 साल इसका सोना चांदी इसके लिए मुसीबत बना रहेगा। जिसने ऊंटों की ज़कात ना दी, फरमाया ऊंट चलाए जाएंगे, इसको लिटाया जाएगा, वो अपने कदमों से इसको रौंदेंगे, अपने दांतों से इसको काटेंगे, पहला ऊंट गुजरेगा आखिरी आएगा, आखिरी गुजरेगा तो पहला आएगा। 50,000 साल ये ऊंटों के कदमों के अंदर, उसके दांतों के अंदर रहेगा, इसने ज़कात नहीं दी। ऐसे बकरियों वाले के बारे में बयान किया, 50,000 साल अजाब भुगतेगा, फिर या जन्नत को देखेगा या जहन्नुम को देखेगा। ये ज़कात वाला तो क़यामत में आ जाएगा, इसका अजाब तो क़यामत में है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपना दिल बड़ा करें, अल्लाह से कंजूसी ना करें। फमिनकुम मन यबखलु फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, जो कंजूसी करेगा, फमिनकुम मन यबखलु फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, वो अपनी जात से कंजूसी करेगा, वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो बादशाह है, अल्लाह गनी, व अंतुमुल फुकरा, फकीर तुम हो, अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, फकीर तुम हो, वो गनी और बादशाह। जो कंजूसी करेगा अपनी जात के लिए करेगा, अल्लाह को कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा मुत्तकियों को, वसारियु इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा वज़ ज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अल्लाह तू मुसलमानों को तौफीक दे कि इनको कुरान जुबानी आता हो और जब कुरान पढ़ा जाए तो इनको समझ आता हो। ये मुशायरों में जाते हैं तो सर धुनते हैं, वाह वाह कहते हैं, मुकर्रर कहते हैं। या अल्लाह इनको उन शेरों की समझ आती है तो ये खुश होते हैं, उस शायर को बार बार कहते हैं या अल्लाह अगर इनको तेरी आयतों की समझ आए तो ये उसी तरह करें जिस तरह एक शायर की बात सुन के हमारे लोग तकरीर सुनते हैं। मौलवी पंजाबी में शेर पढ़े ना
बड़े खुश होते हैं, कोई हर्ज नहीं, आयतें पढ़े नहीं समझ आती। कहना मौलवी साहब तुसी पुछाकना कुरान घट पढ़ लियो जे, आयत शेर रज रज के पढ़ने जे, क्योंकि उनको समझ के आती है। शेर आएंगे तो सुभान अल्लाह कर देंगे, और आयत आएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझ नहीं आती। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं, सबकत ले जाओ, दौड़ लगाओ एक दूसरे से ज्यादा। अल्लाह ताला कहता तू मकानों में एक दूसरे से आगे बढ़ता है, तू गाड़ियों में एक दूसरे से ज्यादा बढ़ता है, पैसों में एक दूसरे से ज्यादा बढ़ता है। हमारी औरतें कपड़ों में, चीजों में, जूतों में, शॉपिंग में एक दूसरे से ज्यादा बढ़ती। तेरा ये कपड़ा है, मेरा वो कपड़ा है, तेरा ऐसा जेवर है, मेरा ऐसा जेवर है, तेरा घर ऐसा है, मेरा ऐसा है। कहा छोड़ इनको, दौड़ तो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, सबकत ले जा तो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ। तेरा कदम बढ़े, तेरी सोच हो, तेरा दिल हो, तू मुकाबले करे तो अल्लाह की मग़फ़िरत में और उसकी जन्नत में। कितनी है जन्नत? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। 50 फुट का फ्रंट नहीं है, 100 फुट का, 1 एकड़ का फ्रंट नहीं है। फरमाया जो जन्नत में तुझे दूंगा उसका फ्रंट जमीनों आसमान के बराबर है। मेरी दुकान 12 फुट के फ्रंट की, माशाल्लाह सबसे अच्छा माल रोड का मैं ही हूं। अल्लाह कहता छोड़ इसको, हम तो ऐसी जन्नत देंगे जिसका माथा, जिसकी चौड़ाई जमीनों आसमान के बराबर। उइद्दत लिल मुत्तकीन, मिलने मुत्तकी को है। अल्लाह कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा, जो खुशी में भी खर्च करते हैं, तंगी में भी खर्च करते हैं। आसानियां हो तब भी देते हैं, मुश्किलें हो तब भी देते हैं। कभी ये नहीं कहते हालात मुश्किल है, किस तरह खर्च करूं, अच्छे हालात में देंगे। कहा नहीं नहीं, उनके मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे कि हालात खराब हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, जब अल्लाह का नाम आता है तो वो तंगी में भी खर्च करते हैं, आसानी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, जो अल्लाह से माफी का तलबगार है वो लोगों को माफ करते हैं। जिसे अल्लाह से माफी की ख्वाहिश है वो अल्लाह के बंदों को माफ करे। वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इन मोहसिनीन से कौन मोहब्बत करता है? इन नेकी करने वालों से अल्लाह की मोहब्बत है। ये सिफ्तें अपने अंदर पैदा करनी इंशाअल्लाह। तलब मग़फ़िरत हो, मकसद जन्नत हो, नक्शा जन्नत का मेरे ज़हन में हो, तक़वे की तलब और तड़प हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, गुस्सा जिंदगी से निकल जाए, माफियों का सफर हो। अल्लाह कहता तू मेरा, फिर तू फिर किसी का नहीं, फिर तू मेरा। तंगी में भी खर्च करना है, तंगी में भी। क्राइसिस बहुत है, हालात बहुत हैं। जब रुकेगी मुजाहिद के लिए ज़कात रुकेगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए हमारे मसले होंगे। बेटी की शादी का खर्चा पूरा होगा, बेटे की स्कूल की फीस पूरी होगी, किचन के खर्चे पूरे होंगे, ईद की शॉपिंग पूरी होगी, घर की रेनोवेशन पूरी होगी, फर्नीचर पे सारा खर्च होगा। जब हमारे मसाइल बनने, किस पे बनने? यार आपको अंदाजा करें मुल्की हालात किधर हैं, और सारे मुल्की हालात किसके ऊपर आ जाते हैं? जिहाद पे, मुजाहिदीन पे, अल्लाह के रास्ते पे। ऐसे नहीं करना। और दुनिया में क्या कारोबार हमने कर लेने, दुगना कमा लेंगे, तिगना कमा लेंगे, 4 गुना कमा लेंगे। लाख का प्लॉट लेके 10 लाख में बेच लेंगे, करोड़ का प्लॉट 20 करोड़ में बेच लेंगे, 20 गुना कर देंगे। अल्लाह कहता मेरी सुन, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ऐसी मिसाल है जिस तरह एक दाना, और एक दाने में से 7 सिट्टे निकलें, और हर सिट्टे में, हर बाली में कितने दाने? 100। एक दाना बोया 700। हमारे कुछ लोग आपको कह देते हैं कि जो एक अल्लाह के रास्ते में देगा अल्लाह ताला उसको 700 गुना देगा।
समझाने के लिए ठीक है, हकीकत में ठीक नहीं है। अल्लाह ताला 700 गुना नहीं देता, ये सिर्फ अल्लाह ताला का एक समझाने की बात है। इंसान है ना, इसको आदाद शुमार की आदत है, तो चलो मैं 700 कह दूं। जो असल बात कही है वो युज़ाइफु लिमन यशा, जिसको चाहूंगा इससे भी ज्यादा दूंगा। 700 पे फुल स्टॉप नहीं लगा, 700 के ऊपर फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ, आयत मुकम्मल नहीं हुई। 700 तो सिर्फ समझाया है, कहा युज़ाइफु लिमन यशा, इससे ज्यादा दूंगा। ये ना कहना कि अल्लाह एक का 700 देगा, अल्लाह कहता है ये तुझे समझाया है, देना इससे ज्यादा है। मैंने कोई एक का 700 नहीं करना, इससे ज्यादा दूंगा, तू क्यों फिक्र करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला है, बड़े इल्म वाला है, बहुत जानने वाला है। कर लेंगे तो फायदा है। जो बातें मैं आपको कह रहा हूं अल्लाह ताला इसका मुझे भी यकीन दे दे, मैं भी इतना ही मोहताज हूं जितने आप हैं। अल्लाह ताला ने सूरह कलम में बाग वालों का वाकया लिखा है। मेरी गुजारिश है घर जाके सूरह नून को, सूरह कलम को पढ़ना है आपने, इस बात की डिटेल करनी है आपने। अब्बा बड़ा खर्च करता था, अल्लाह के रास्ते में देता था, मिस्कीनों को, गरीबों को बहुत देता था। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबुल जन्ना, हमने उनको आजमाया जिस तरह बाग वालों को आजमाया था। ये आजमाइश है बाग, ये आजमाइश है घर, ये आजमाइश है फैक्ट्रियां, ये आजमाइश है कारोबार। फरमाया हमने उनको आजमाया है, इन झूठों को हमने आजमाया है जिस तरह बाग वालों को आजमाया था। तो अब्बा बहुत खर्च करता था, औलादे सियानी बनती ना। बाप खर्च करता था, हम खर्च नहीं करेंगे तो जल्दी अमीर हो जाएंगे। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, जो खर्च करते हैं दिल की दौलत उनको मिलती है, सुकून उनको मिलता है, बचाने वालों का नहीं बचता, खर्च करने वालों का बचता है। कहने लगे हम रात को जाएंगे और बाग का फल तोड़ लेंगे, दिन को जाएंगे मिस्कीन आएंगे। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज हम किसी मिस्कीन को दाखिल नहीं होने देंगे, किसी मिस्कीन को करीब नहीं आने देना, हमने अकेले खाएंगे। मेरे रुपए, मेरे पैसे मेरे काम आएंगे, गरीब के नहीं। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई मिस्कीन हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब्बा ने तो आदत बनाई थी, लोगों ने फिर आ जाना है, दिन को नहीं जाते, रात को बाग समेट लाते हैं। जब वहां पहुंचे तो सब कुछ जल के खाक हो चुका था, पूरा बाग मिलिया मेट था। बंदे अच्छे थे, कहने लगे कज़ालिकल अज़ाब, ये तो ऐसे हो गया जैसे अजाब आ गया। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर लौ कानू यअलमून, आखिरत का अजाब तो इससे बड़ा है अगर जान। ये उनका मसला है कि घर घर का मसला है कि लोगों को देंगे फिर साढ़े को की बचेगा। मेरे नबी ने कसम खाई, अल्लाह की कसम सदका माल को कम नहीं करता, कसम खा के कहा का सदकों से माल कम नहीं होता, तुम गिनती गिनते हो इतने कम हो गए, अल्लाह ताला बढ़ाता है सदके को, कम नहीं करता, बढ़ाता है। जो माफ करेगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा, और जो माफ करेगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा। जो अल्लाह के लिए नीचे हो जाएगा अल्लाह उसको ऊंचा कर देगा। बज़ाहिर पैसे कम होते हैं, मगर मेरे नबी की कसम है पैसे कम नहीं होते। अल्लाह ताला कौन सा पैसे मांगता है? अल्लाह ने यह नहीं कहा तू मुझे दे, कहा वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे दे? युज़ाइफ़ु लिमन यशा, हम उसको बढ़ा दें। हम तुम मुझे कर्जा दोगे, बैंकों को कर्ज देते हो सूद के लिए, झूठ के लिए, जहन्नुम के लिए, लेते और देते हो, पैसे जमा कराते हो। अल्लाह कहता हमें कर्जा दे दो, हम तुम्हें ज्यादा वापस कर देंगे। कोई है जो अल्लाह को कर्जे? अल्लाह कर्ज मांग रहा है, ये नहीं कहता पक्का पक्का लूंगा, कहा मैं तो कर्ज लेता हूं, कर्जन हसना, खूबसूरत कर्ज बढ़ा के दूंगा।
اللہ تعالیٰ کہتا ہم رکھیں گے نہیں، واپس کریں گے، زیادہ کریں گے. جن کو سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. مگر صدقے کی بھی شرط ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور حلال کے بغیر صدقہ نہیں ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور حلال کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا. جتنا مرضی کریں حلال کے حرام کے ساتھ صدقہ نہیں ہے، حلال کے ساتھ صدقہ ہے. وضو کے ساتھ نماز ہے، حلال کے ساتھ صدقہ ہے، حلال کے بغیر صدقہ نہیں ہے. صحابہ کو اللہ نے یہ سمجھ دے دی تھی. سبحان اللہ. آیت آگے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صرف زکوٰۃ نہیں دینی. ہمارا تو 2.5% پھنسا ہوا ہے نا. ہم سے لوگ روز مسئلے پوچھتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے. اللہ معاف کرے سب کی بات نہیں کرتا. اکثر بچنے کے لیے پوچھ رہے ہوتے کہ دینے کے لیے. وہ پلاٹ لیا تو ہے، بیسیکلی تو وہ انویسٹمنٹ ہے، مگر وہ اتنے کروڑ کا ہے. نہیں میں نے گھر تو وہاں نہیں بنانا، ویسے پیسے پار کیے اس میں، پیسے اس میں وہ ہے تو میرے پیسے محفوظ کرنے کے لیے. مگر اگر میں 3 کروڑ کے زکوٰۃ دوں تو وہ تو کافی پیسے بن جائیں گے، 7.5 لاکھ 8 لاکھ روپیہ. تو یہ بیوی کا زیور ہے، اب وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتی، میں بھی نہیں، تو یہ زیور کی زکوٰۃ کس طرح دیں؟ بھی سونے کی زکوٰۃ سونے سے جائیں، سونار کو کہیں اتنا کاٹ دیں اس میں سے. کوئی کیلکولیشن بتائیں کس طرح دیں. یا اللہ تم میرے حال پہ رحم کر، میں تجھ سے بغیر حساب کے لیتا ہوں اور تجھے حساب سے بھی نہیں دیتا. اے اللہ میں تجھ سے حساب کر کے بھی نہیں تجھے دیتا، لیتا تجھ سے بغیر حساب. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے اللہ تو دیتا ہی بغیر حساب ہے، اور مجھ سے تو نے حساب کا مانگا. 100 میں سے 2.5 دے دے. تیرے بھائی ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، لوگ بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، پیاس میں ہیں، ان کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے گا. امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی. تم نہیں رکھنی لوگوں، میرے بینک میں نہیں آنی، میں تو اجر رکھوں گا، تم نے آپس میں بانٹنی ہے، رشتہ داروں کو دے دینا. کر رشتہ دار کو صدقہ دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اجر، ایک صلہ رحمی. ہمارے لوگ ساری دنیا پہ خرچ کر لیتے ہیں، سکا بھائی غریب رہتا ہے، پھوپھی محتاج رہتی ہے. اما جی عائشہ سے نے پوچھا میں صدقے کا آغاز کہاں سے کروں؟ کہا جو تیرا دروازہ قریب ہے، پہلے قریب والے کو دیکھنا، قریب سے آگے لے کے چلنا. تو آیت آگے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کلائمیکس کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. ابو طلحہ آگے رضی اللہ تعالیٰ. میں آج کل درس دیتا ہوں مسجدوں میں جا کے، تو میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم انس، یہ ایک فیملی ہے. انس ام سلیم کے بیٹے ہیں، ابو طلحہ ان کے دوسرے خامد ہیں، انس کے ابا نہیں ہیں، اما ہیں ام سلیم. یہ ستیلے باپ ہم کہہ سکتے ہیں اپنی لینگویج میں. تو ان 2 لوگوں کی زندگی آپ نے پڑھنی ہے، کمال تھی. تو ابو طلحہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت آ گئی ہے، یہ بے رہا ہے، سامنے مسجد نبوی کے سامنا باغ تھا. کہتے ہیں میری زمین تو شہر میں آ گئی، میری زمین تو شہر کو لگتی ہے، مسجد نبوی کا سامنے کا باغ. پانی اتنا میٹھا کنویں کا کہ اس پانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ جاتے تھے، اس باغ میں جاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی باغ پیارا نہیں، اس آیت کے بعد میں نے رکھنا نہیں ہے. میرے جیسا ہوتا نا مولوی، اور نہیں کچھ خرچ کر دیں، کچھ رکھ لیں، زیادہ بھی نہیں کرنا، کوئی حساب رکھیں، کوئی اپنا بھی سوچیں، ایسے جذباتی نہیں ہونا. آیت ضرور ہے مگر آپ کے لیے نہیں. میرے نبی کہتے واہ واہ، شاباش شاباش، تو نے بڑا اچھا کیا. آپ فرماتے ہیں واہ واہ، شاباش شاباش ابو طلحہ، تو نے بڑا اچھا کیا. جا اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دے، اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو دیتے، اپنے عزیزوں کو دے دے. کہتے میں نے اپنے عزیزوں کو بانٹ دیا. میں ہوتا تو آپ نے تو لیا نہیں، رشتہ داروں کو بتا دیا، ہم نے کیا کرنا. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں
خیبر فتح ہوا تو مجھے ایک باغ ملا، اس جیسی نفیس اور عمدہ جائیداد مجھے کبھی نہیں ملی تھی، اس سے پیاری چیز مجھے کبھی زندگی میں نہیں ملی تھی، مجھے سب سے اچھی چیز ملی۔ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں اللہ کے واسطے اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل نہیں دینا، اس کا پھل دینا ہے، وقف بنا دے۔ جس طرح کوئی بندہ بلڈنگ بنائے کہ بلڈنگ رہے گی، اس کا کرایہ لوگوں کو ملے گا، وقف بنا دے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے اور بکے گا بھی نہیں، اس کی آمدن سے غازیوں کو فائدہ ملے گا۔ پہلا لفظ زید میں کیا لکھا ہے؟ غازیوں کو فائدہ ملے گا، مسافروں کو فائدہ ملے گا، غلاموں کو آزاد کرایا جائے گا، مسکینوں کو۔ یہ میرا باغ آج کے بعد میرا نہیں ہے، بکے گا بھی نہیں، اس کی آمدن کے ساتھ غریبوں کی مدد کی جائے گی، غازیوں کی مدد کی جائے گی، مسافروں کی مدد کی جائے گی۔ وہاں کی تو زندگی کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی ایک جھلک ہمیں عطا فرما دے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دیوار بناتا ہوں، درمیان میں اس شخص کا ایک درخت آتا ہے، اسے کہیں وہ مجھے درخت دے دے، میری دیوار مضبوط ہو جائے گی، میری دیوار کو سہارا مل جائے گا، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، بینڈ نہیں آئے گا، اس کے ساتھ میں اپنی دیوار مضبوط کروں گا، ایک درخت جسے کہیں اپنے باغ کا مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا دے دے، کہتا میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا جنت کا درخت تجھے دے دوں گا، اس کو دنیا کا درخت دے دے۔ اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور میرے جیسوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ جن کو سمجھ آئی، ابو دہدہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ میرے واسطے بھی کنفرم ہے؟ کہا تیرے لیے بھی۔ اس آدمی کے پیچھے گئے، کہنے لگے میرے باغ کا پتہ ہے؟ وہ سارا باغ تیرا ہو اور یہ ایک درخت میرا ہو۔ جن کو آخرت کی لگ گئی تھی نا، کہتے سارا باغ تیرا ہو، اس آدمی کو کہتے تو میرا سارا باغ لے لے، یہ ایک درخت مجھے دے دے، ایک درخت۔ وہ کوئی تھا دنیا والا، مان گیا، آ کے خوشی سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ درخت لے لیا جنت والا۔ آپ نے فرمایا جنت کے تو کئی خوشے تیرے لیے، جنت کے تو جھنڈ تیرے لیے، جنت کے تو جنگل تیرے لیے۔ گئے، بیوی کو آواز دیتے ام دہدہ باہر آ جا، یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا۔ ایک درخت کسی کو چاہیے، اس ایک درخت کے لیے پورا باغ دے دیا۔ بیوی باہر آ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگے ابو دہدہ یہ باغ اللہ کو دے دیا، اللہ سے کیا لینا، کیا ڈیل کیا ہے، سودا کیا ہے؟ تو کہنے لگے جنت۔ کہتی بخ بخ، واہ 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 واہ، بڑا ہی شاندار پیکیج ہے، بڑی شاندار ڈیل کر کے آؤ، یہ باغ دے کے جنت لے آئے۔ وہاں کی عورتیں بھی جنت، وہاں کے مرد بھی جنت، وہ جمع نہیں کرتے تھے، جنت خریدتے تھے، پورا پورا گھر چیزیں خالی دے دی۔ ان کو پتا تھا ان کے دنیا کے مسئلے صدقے سے حل ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک آدمی جا رہا تھا، پہاڑوں میں چل رہا تھا، اسے بادل میں آواز آئی فلاں کے کھیت کو پانی پہنچاؤ۔ بادل کا ٹکڑا آیا، سنگلاخ زمینوں پہ برسا، پانی نالیوں میں جمع ہوا، نالیوں سے ایک نالے میں جمع ہوا، یہ آدمی اس پانی کے نالے کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے گیا تو ایک آدمی بیلچا لے کے اپنے پانی کو پھیلا رہا تھا۔ یہ اس کو پوچھتا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا غرض؟ کہنے لگا تیرا کیا واسطہ تو میرا نام پوچھے؟ کہتا میں نے تیرا نام آسمان سے سنا ہے، تیرا نام میں نے آسمان سے سنا ہے، بادل کو حکم ہوا کہ اس کے کھیت کو پانی دو۔ تو کرتا کیا؟ کہا میرا نام یہ ہے، یہی میرا نام ہے، کرتا میں کیا ہوں؟ جب میری فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، پہلا اللہ واسطے، 40واں حصہ کے تیسرا حصہ، زکوٰۃ تو 40واں ہے نا،
کہتا ہے کہ میں پہلے اللہ، پھر بچوں کے لیے، تیسرا پھر اس کھیت پہ لگاتا ہوں. جب کسی کو قطرہ بارش نہیں ملا تھا، اس کو ملا تھا. کہا جب تم زکوٰۃ روکو گے ہم بارش روکیں گے. رات آندھی چل رہی تھی اور میں ڈر رہا تھا، ایسی خوبصورت گندم اگی ہوئی ہے انتہا کی، اللہ تعالیٰ اس گندم کو محفوظ رکھے، اس کو برکت دے، مگر رات بارش ہو رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا اے اللہ تو ناراض تو نہیں ہے؟ جب ضرورت ہے ہونا، اور جب پکی گندم ہو تو آندھیاں چلے اور بارشیں برسیں، کوئی ہے جو اس کو دیکھے؟ وہاں تو زندگی کی ترتیب کچھ اور تھی. باتیں تو بہت میرے ذہن میں تھی، بس میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اما جی عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہا، بکری ذبح کی، واپس آئے. عائشہ بکری ذبح کی تھی، کیا بچا؟ میں نے کہا ایک شانہ بچا ہے، ایک دستی بچی، باقی سب تقسیم کر دیا. کہا اس دستی کے سوا ساری بچ گئی. اما جی کہتی ساری تقسیم ہو گئی، ایک دستی بچی ہے. میرے نبی جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ وہ دستی نہیں بچی، باقی ساری بچ گئی. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ جو بانٹا ہے وہ بچا ہے، جو گھر میں پڑا یہ نہیں بچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے، جس کے ہاتھ لمبے. ایک بیوی صدقہ نہیں کرتی تھی، سب کرتی تھی. واپس آئے تو ایک کانا لے کے، ایک چھڑی لے کے امہات المومنین اپنے بازوؤں کی پیمائش کر رہی. کہا تم کیا کرتی ہو؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے، یہ سودا ہیں ان کے ہاتھ لمبے. کہا میں تو زینب کی بات کرتا تھا جو صدقہ بہت کرتی. وہاں لمبے ہاتھ کسے کہتے تھے؟ تہجد اتنی پڑھتی تھی کہ رسی مسجد میں باندھ لی، صدقہ اتنا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کی مثال دے دی. اور وہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ 1,00,000 درہم تھے اور عصر کے وقت 1 روپیہ بھی پاس نہیں تھا، سب اللہ کے لیے دے دیا. بعدوں کا یقین تھا اے آدم کے بیٹے تو مجھ پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. جس نے اللہ سے خرچ کروانا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اپنی دکان پہ لکھ کے لگائیں، اپنے گھر میں لکھ کے لگائیں، حدیث بچوں کو زبانی یاد کرائیں، یا ابن آدم انفق علیک. اسما کہتی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہتے تھے اسما گن گن کے نہ دینا، کہیں اللہ تعالیٰ بھی گن کے نہ دے. اللہ کے مال میں گرا نہ لگانا، کہیں اللہ تعالیٰ گرا نہ لگا دے. اللہ سے حساب نہ کرنا، اللہ کے مال میں گرا نہ لگانا، کہیں اللہ گرا نہ لگا دے. تربیت کی تھی جہنم کی آگ سے بچ، چاہے آدھی کھجور دے، ایک کھجور حلال مال سے دے، اخلاص کے ساتھ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. جس طرح تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، کھجور اللہ تعالیٰ کتنی بنا دیتا ہے؟ احد پہاڑ. ایک کھجور. عورتوں کے پاس آئے، کہا میں نے تمہیں دیکھا تم جہنم میں ہو، ناشکری کرتی ہو، توبہ زیادہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، صدقہ کیا کرو. سیدنا بلال کہتے ہیں میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور عورتیں کنگن اتار کے دے رہی تھی اور بندے اتار کے دے رہی تھی اور ایک کپڑا بچھایا تھا جمع کر رہی تھی. عورتیں تھیں. انصار کی عورت آئی، بیٹی اس کے ساتھ، 2 موٹے سونے کے کنگن اس نے پہنے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ اس کنگنوں کے بدلے تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں قیامت کو؟ میں ہوتا تو میں کہتا اللہ کے نبی حساب بتا دیں ہم زکوٰۃ دے دیں گے. وہاں ایمان کا کچھ اور درجہ تھا. بچی کے ہاتھ سے کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو پکڑاتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہوئے ہمیں نہیں چاہیے. زکوٰۃ نہیں دی، کلی دے دیا. زکوٰۃ نہیں دی، کلی دے دیا. وہ دیتے کچھ اور تھے. ایک واقعے پہ بات پوری کروں. ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے والا بنایا. تو ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اس سے جا کے زکوٰۃ لے گیا. میں اس کے پاس گیا،
ہم تو خود حساب کرتے ہیں، جو مجھے اسلام ملا ہے اس میں تو زکوٰۃ کا تحصیلدار، اس کا وصول کرنے والا وہ آ کے حساب کرتا تھا، کہتا زکوٰۃ صدقہ، کہتا جا حساب کر۔ باہر نکلا تو کہتا تیرے 1 سال کی اونٹنی حساب میں آئی ہے، تیرے مال کا میں نے حساب کیا، 1 سال کی اونٹنی، کہتا میں نہیں دیتا، میں نے نہیں دینی۔ کیوں؟ کہتا جو اونٹنی میرے استعمال میں وہ لے کے جا، سب سے موٹی تازی ہے، سب سے جوان ہے، تو نے سال کی بچی کیا کرنی، نہ دودھ دے نہ سواری کے قابل، پہلی دفعہ تو اللہ کے نبی نے مال کے لیے بھیجا، میں تجھے یہ بچی سی دے دوں، جوان اونٹنی دوں گا جو میں خود استعمال کرتا ہوں، سب سے اونچی، موٹی تازی جوان۔ اس نے کہا بنتی اتنی ہے میں لے نہیں سکتا، اس سے زیادہ حق نہیں، حتیٰ کہ تو اللہ کے نبی کے پاس چل، اگر وہ قبول کریں تو میں قبول کروں، اگر وہ قبول نہ کرے تو میں کیسے کروں؟ دونوں مدینے میں۔ اس نے کہا سال کی بنتی، اس نے کہا اللہ کے نبی سال کی دینی نہیں، اس کا آپ نے کرنا کیا؟ میں تو سب سے اونچی دوں گا۔ آپ نے فرمایا بنتی تیری سال کی ہے، مگر جو زیادہ دے گا اجر بھی زیادہ ملے گا، اور اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ وہاں جو بنتا تھا اس سے زیادہ دیتے تھے، زندگیاں دے دی، گھروں میں کچھ نہیں بچایا، جنت کما کے چلے گئے۔ آئیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں کب رہے گا، یہ مال تو وہی، فرمایا بندہ کہتا میرا مال کچھ نہیں، جو کھا لیا اس کا، جو پہن لیا اس کا، جو اللہ کے پاس دے دیا وہ اس کا۔ کہا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، وارث کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے کہا اپنے سے، کہا اپنا تو وہ جو اللہ کو دے دیا، جو چھوڑ گئے تو وہ کس کا؟ وارثوں کا۔ جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ کشمیر کے مسلمانوں کو نہ کل بھولیں نہ آج بھولیں گے، اگر ان کا نعرہ یہ ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آج حافظ سعید صاحب اس ممبر پہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے جہاد کو اسلام کا رکن کہا ہے، انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے افغانستان کے بھائیوں کو اپنا بھائی کہا ہے، وہ ایمان کے ناطے سے ہمارے بھائی ہیں۔ تو میری گزارش ہے، تھر پارکر ہو، بلوچستان ہو، یہاں سحریاں روز بٹتی، آپ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگوں تک سحری جاتی ہے، غریبوں کے گھروں میں راشن جا رہا ہے، مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، پانی کے کنووں سے آج تھر پارکر کے حالات بدل گئے۔ آج بلوچستان میں وہ دہشت گردی نہیں ہے جو کبھی ہم نے دیکھی، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی محبت کے ساتھ ہوا ہے۔ آدھا رمضان گزرنے لگا ہے، تو جو کار خیر آپ کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے کہتے تھے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، 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 اعز الاسلام والمسلمین۔